بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتاب الفتن من صحیح البخاری۔ الحدیث الاول عن ابن ابی ملیکۃ قال قالت اسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا علی حوضی انتظر من یرد علی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر ہوں گا اور جو میری طرف آئیں گے میں ان کا انتظار کروں گا۔ الحمدللہ آج ہم صحیح بخاری شریف کی کتاب الفتن کی تشریح اور توضیح کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ دورہ تفسیر قرآن کریم و حدیث نبویہ کا ایک حصہ ہے۔ پہلا حصہ قرآن کریم کی تفسیر کا ہے اور دوسرا حصہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الفتن کی توضیح کا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں جو کتابیں ہیں اس کی عظیم شرح فتح الباری کی ترقیم کے مطابق ہیں۔ اس کے مطابق کتاب الفتن 92 نمبر کتاب ہے، اور اس کتاب میں 28 باب ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک باب کی تشریح آپ کی خدمت میں آ جائے، اور اس میں جتنی احادیث ہیں اس باب میں وہ ساری آ جائیں گی۔ پہلے ہم کتاب الفتن کا ذرا معنی سمجھ لیں۔ فتن فتنہ کی جمع ہے، اور فتنہ کا اصل معنی آزمائش ہے۔ علامہ راغب فرماتے ہیں، جب آپ سونے کو بھٹی میں ڈالیں تاکہ اس کا خالص حصہ اور گند الگ الگ ہو جائے تو یہ آزمائش جو ہے عربی میں فتنہ کہلاتی ہے۔ کوئی انسان اگر آگ میں چلا جائے تو یہ بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا استعمال دیکھیں تو اللہ نے لفظ فتنہ عذاب پہ بھی بولا ہے، جیسے فرمایا ذوقوا فتنتکم، جو عذاب میں چلے گئے ان کو یہ کہا۔ اور عذاب جب ہو رہا ہوتا ہے اس حوالے سے بولا الا فی الفتنۃ ساقاتوا، آزمائش پہ بھی بولا، فرمایا وفتناک فتونا۔ انسان پر تنگی اور آسانی، عسر اور یسر کے جو حالات گزرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے آزمائش کہا، لیکن اس میں زیادہ تر تنگی کو آزمائش کہا۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کئی دفعہ آسانی بھی فتنہ ہوتی ہے۔ جیسے دانا لوگ کہتے ہیں نا کہ زیادہ مال بھی فتنہ ہے، تھوڑا مال بھی فتنہ ہے، تو کبھی آسانی بھی فتنہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پہ وحی اتری ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو اس سے پھسلانا چاہتے ہیں، اس حق سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی طرف سے جو چیزیں جاری ہوتی ہیں ان پہ بھی فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے بندے کی نسبت سے، اور جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے عربی میں لفظ بلیہ، مصیبت، قتل، عذاب، معصیت وغیرہ، مکروہات یعنی ناپسندیدہ احوال، یہ سارے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی چیز صادر ہو بندے کے لیے اور اس میں فتنہ ہو تو وہ اس کی وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ بندے کو آزماتے ہیں تاکہ اس کی پختگی یا عدم پختگی
یا اس کا سچ اور جھوٹ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ اور بندے کی طرف سے جو غلط چیز جاری ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ کے حکم یعنی ارادہ مرضیہ سے نہ ہو تو وہ مذموم ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فتنے کی وجہ سے انسان کی مذمت کی ہے، جیسے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، اور فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور فرمایا ما انتم علیہ بفاتنین۔ تو بہرحال بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں فتنے کا معنی ہے آزمائش، پھر محنت، مشقت، امتحان، پھر تنگیاں، یہ سب کچھ فتنے کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ بری چیزیں یا جن کا انجام برا ہونے والا ہو ان کو فتنہ کہا گیا۔ لہذا قرآن کریم کا مطالعہ تفصیلاً ہمیں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کتاب الفتن کا پہلا باب ہے باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ لوگو اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ ایک فتنہ پھیل جاتا ہے تو اگرچہ اس کا سبب نزول کے اعتبار سے یا پیدا کرنے کے اعتبار سے ظالم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں غیر ظالم بھی آ جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ آگے بات آئے گی، میں عرض کروں گا مثلاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات ایک فتنہ بن گئے۔ صحابہ کرام کی اس میں بڑی آزمائش ہوئی، پھر اس حوالے سے 2 جنگیں بھی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، تو یہ ایک فتنہ ہی تھا۔ صحابہ کرام نے خود کہا ہے اس کو فتنہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند البزار کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اور طبری نے حضرت حسن بصری کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت زبیر فرماتے تھے کہ فتنے کی آیات میں جو ہمیں ڈرایا گیا ہے تو ایک فتنہ تو یہ آ گیا ہمارے سامنے۔ اسی طرح طبری کی روایت سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا، تو حکم کا یہ آیت جو میں نے پڑھی، حکم کا مطلب یہ ہے کہ خاصوں کے فتنے کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن فتنے میں مبتلا عام بھی ہو جائیں گے۔ ہاں، عام لوگ سزا کے حقدار تب بنیں گے جب برائیاں دیکھتے رہیں، وہ ان کے رد پہ قادر ہوں اور رد نہ کریں، اور اگر وہ اسی طرح چلتے رہیں یعنی رد نہ کریں، برائیوں کو برقرار رکھیں، تو پھر خاصوں والا عذاب خاصوں کے ساتھ ساتھ عاموں پر بھی آ جائے گا۔ لہذا انسان کو برائیوں کو روکنے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، ورنہ تو فتنے پھیلتے جائیں گے۔ یا امام صاحب نے جن فتنوں کا اشارہ کیا، آگے جو ابواب آ رہے ہیں وہ کچھ آپ کے حضرت کے زمانے کے قریب قریب وقوع پذیر ہونے والے تھے، کچھ بعد میں، کچھ اور بعد میں، کچھ قرب قیامت، سب کے اشارات آئے ہیں۔ تو اس پہلے باب میں نا امام صاحب نے آیت مبارکہ کے ساتھ ایک بات یہ ذکر فرمائی، باب کا حصہ وما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچاتے تھے، متنبع کرتے تھے، ڈراتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ فتنوں سے بچو، آزمائش سے بچو۔ اور پھر ہم آگے حدیث پڑھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی تعلیم فرماتے تھے فتنوں سے بچنے کے لیے، دعا انسان کرے۔ تو دیکھیں جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں اور اس زمانے میں آپ کا فتنوں سے ڈرانا، آگاہ کرنا صحابہ کو، تو آج جب ہم زمانہ نبوت سے بہت دور چلے گئے، کئی صدیاں ہم پیچھے چلے گئے، تو لا محالہ آج فتنے زیادہ ہیں، اور مومن کو چاہیے
کہ ان فتنوں سے متنبع رہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ پہلی حدیث شریف ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا علی حوضی انتظر من یرد علی، میں اپنے حوض پر انتظار کروں گا ان کا جو میری طرف آئیں گے، حوض کوثر پر۔ کچھ لوگوں کو میرے سامنے سے پکڑا جائے گا، میں کہوں گا میری امت، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ یہ الٹے پاؤں چلے۔ ابن ابی ملیکہ راوی کہتے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے کہتے اللہم انا نعوذ بک من ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا، اے اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں اس چیز سے کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں یا ہم فتنے میں ڈالے جائیں۔ تو دوسری حدیث شریف دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہوں گا، انا فرطکم علی الحوض، حوض پر تم سے پہلے ہوں گا، میری طرف کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب میں جھکوں گا کہ انہیں پکڑوں، مجھ سے پیچھے کھینچ لیے جائیں گے، تو میں کہوں گا اے میرے رب میرے ساتھی، تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے نئے کام کیے۔ تیسری حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا، جو حوض پہ آئے گا وہ اس سے پانی پیے گا، اور جو اس سے پانی پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ضرور میرے حوض پہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ تو ابو حازم تابعی حضرت سہل سے روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ مجھ سے نعمان بن ابو عیاش نے یہ حدیث سنی، وہ بھی تابعی ہیں، میں انہیں حدیث سنا رہا تھا یہ والی، تو کہنے لگے کیا آپ نے اسی طرح حضرت سہل سے سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے ان سے یہ حدیث شریف اسی طرح سنی ہے، اور وہ مزید اس میں کچھ الفاظ بھی بڑھاتے تھے کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ مجھ سے ہوں گے، تو آپ کو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان لوگوں کو دور لے جائیں جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کی ہیں۔ اب یہ تینوں احادیث ملتی جلتی ہیں۔ پہلی حدیث میں ہے آنا علی حوضی، اور دوسری میں ہے آنا فرطکم علی الحوض، اور تیسری میں بھی ہے آنا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر ہوں گا، اور فرط کا معنی پہلے، جیسے وہ حدیث شریف ہے نا جس میں نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا، فرط کا معنی آگے جانے والا، جلدی جانے والا، فرط جذبات ہوتا ہے، فرط محبت یعنی محبت یا جذبات کی زیادتی، آگے بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا۔ تو اس میں حوض کوثر کا ذکر ہے، بالکل واضح بات ہے، لیکن یہاں کچھ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے تینوں احادیث میں کہ وہاں نظر آئیں گے، قریب آئیں گے، دیکھے جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے کہ یہ میرے پاس آئیں، حوض کا پانی پئیں، لیکن انہیں پیچھے کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ واضح فرما دیا تینوں احادیث کے آخر میں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بعد میں بدلا، کیا بدلا؟ دین کو بدلا۔ تو اس میں دین میں جو تبدیلی ہے ان کا فتنہ ہونے کا اشارہ ہے۔ دین میں تبدیلی کرنا یا دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا جس کو بدعت کہتے ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہیں،
اور اس کی آخرت میں بربادی کا باعث ہیں۔ یہ حدیث بنیادی طور پر تو حوض کوثر کے باب سے متعلق ہے، اور صحیح بخاری شریف میں کتاب الرقاق ہے، اس میں حوض کوثر کا ذکر ہے اور حشر کا ذکر ہے، تو وہاں ان احادیث کا تفصیلی ذکر ہے اور تفصیلی تشریح جو ہے وہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بدعت جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور بدعتی جو ہے نا ہم یا سبونا نم یو سنونا سنا، بدعتی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ برا کام کر رہا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ آپ یہ برا کام کر رہے ہیں، اس کو اس کی برائی نظر ہی نہ آئے، وہ برائی کو برائی ہی نہ سمجھے، تو اس کو اس برائی سے روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض حدیث میں لفظ ارتداد آیا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ تو جو مرتد ہو گئے تو وہ تو سیدھا سیدھا دین سے خارج ہو گئے، لیکن دین کو بدلنا یا دین میں بدعت جاری کرنا یہ بھی ارتداد کی شکلوں میں سے ہے۔ تو جو مرتد ہوئے ظاہر بات ہے انہوں نے تو بہت بڑا گناہ کیا، لیکن جو مرتد نہیں ہوئے انہوں نے بھی بہت بڑی معصیت کی کہ دین کو بدلا، اور جسمانی عمل انہوں نے غلط کیے اور دل کا اعتقاد غلط کیا کہ جو بدعت تھی اس کو وہ سنت سمجھتے رہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بعض کا سوال ہے کہ یہ لوگ نتیجتاً کیا ہوں گے، جہنمی ہوں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا انہیں آنے دو، نہیں آنے دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں جاری ہو گیا، لہذا وہ جہنمی ہو گئے۔ اور بعض کا خیال ہے نہیں، اس وقت انہیں پیچھے کر دیا جائے گا اور جہنم میں اپنی بداعمالیوں کی سزا بھگتیں گے، تو آپ کی جو عمومی شفاعت ہے، کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں والوں کے لیے جو عمومی شفاعت ہے، اس شفاعت سے اخراج کے حوالے سے، یعنی ان کو خارج کرنے کے حوالے سے کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ لہذا جب موحدین نکلیں گے جہنم سے، نکالے جائیں گے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس وقت یہ بھی نکال لیے جائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، دین کو بدلا یا بدعتیں پیدا کی، اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ بدعتی مشرک کی طرح ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا، نکالا نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ شرک اور بدعت دونوں کے مراتب کا فرق تو ہے۔ تو یہ 3 احادیث جی پہلے باب میں آئی ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ ہم ایک ایک باب جو ہے اس میں ایک حدیث ہے، 2 آئیں یا زیادہ آئیں عرض کریں گے، 28 جو ہیں یہ ابواب ہیں۔ پہلی حدیث میں ایک لفظ ہے مشو علی القہقرہ، قہقرہ ہوتا ہے الٹے پاؤں چلنا، الٹے پاؤں چلنا، یعنی منہ آپ کا آگے آپ پیچھے کی طرف چل رہے ہیں، اس کو قہقرہ کہتے ہیں۔ اور پہلی حدیث میں جو ہے اللہم انی انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتتن، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے، فتنوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں ما احدث بعدک، حدث ہوتا ہے نیا، تو جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تیسری حدیث شریف میں جو آیا ہے بات تو وہی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ مجھے پہچانیں گے میں انہیں پہچانوں گا۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ اس طرح کہ ان پہ اہل ایمان کی کچھ علامات ہوں گی۔ پیچھے کیوں کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ بدعتی ہوں گے، انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ تو اس میں حوض کوثر کے پانی کی صفت بھی آئی ہے
کہ جو پیے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ جو آخری حدیث ہے، جیسا کہ تابعی حضرت ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد سے بیان کیا، تو ساتھ ہی جو بیٹھے تھے نعمان بن ابو عیاش، وہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری سے بیان کیا، تو اس طرح یہ 2 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ تو کل ملا کے اس طرح آج ہم نے 4 احادیث کا بیان پڑھا ہے کتاب الفتن سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتن سے بچائے اور نبوی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔